اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حسب سابق ڈیجیٹل میڈیا پر ہمارے پروگرام ضرور ملاحظہ فرمائیں۔ اگر آپ لائیو نہ دیکھ سکیں نکل جائے تو وہاں وزٹ کر لیں، کیو ٹی وی کے تمام پروگرام وہاں ملیں گے۔ اے آر وائی کا فیس بک پیج ہے، یوٹیوب چینل، اور اسی طرح ویب سائٹ www.arYQTV.tv، یہاں پر بھی آپ کو سارے پروگرام اویلیبل ہوں گے، ضرور وزٹ کیجئے، دوسروں کو اس کی ترغیب بھی دیجیے گا۔ یہ کویسچن یہ ہوا تھا کہ باپ کس عمر تک لڑکا لڑکی کو نہلا سکتا ہے؟ دیکھیں، جب 7 سال کا ہو جاتا ہے لڑکی کی پہلے بات کر لیتے ہیں۔ 7 سال کا ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یعنی وہ ذی شعور سمجھدار بچہ ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اسے تمام یہ غسل وغیرہ کے طریقے، اسی طرح استنجا کرنے وغیرہ کے طریقے سمجھا دینے چاہیے، اس کے بعد تو یہ غیر مناسب۔ اور بچی کے لیے تو والد کے لیے حکم یہی ہوگا کہ وہ بالکل نہ نہلائے، بلکہ عورت ہی نہلائے۔ اس میں کئی مسائل ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر بچی نے کپڑے پہن رکھے ہیں، ویسے شاور کے نیچے لے کر باپ بیٹھ جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن پورے کپڑے اتارے ہوں تو پھر چھوٹی بچیوں کو بھی باپ نہ نہلائے۔ اس میں سخت حکم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک 2-3 سال کی ہے تو چل جائے گا، اس کے بعد پھر ممنوع ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اس کو احتیاط کرنی ہی چاہیے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک عمرہ کر کے احرام بدلے بغیر کیا ہم مسجد عائشہ جا کر پھر دوبارہ نیت کر کے مزید عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، بیچ میں حلق ضروری ہوگا۔ اگر تو آپ نے اس طرح کیا کہ عمرہ کیا پھر حلق کروایا لیکن نہائے نہیں، یہ جو چادریں تھیں یہ نہیں اتاریں، بلکہ بال کٹواتے ہی پھر دوبارہ مسجد عائشہ چلے گئے اور جدید نیت کر کے آ گئے، یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ درمیان میں حلق کر لیا، آپ پہلے والے عمرے کے بعد احرام کی پابندی سے گویا کہ باہر آ گئے، اس کے بعد آپ نے جدید نیت کی، دوبارہ احرام کی پابندی میں آئے اور اگلا عمرہ کر لیا۔ لیکن اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک عمرہ کیا بھی حلق نہیں کروایا پھر دوبارہ کر لیا تو یہ صحیح نہیں ہوگا، یہ خلاف سنت طریقہ ہے، اور اس میں بعض صورتوں میں دم بھی لازم آ سکتا ہے کہ اگر آپ نے جاتے ہوئے احتیاط نہیں کی، کوئی بھی ایسا فعل کر لیا جو احرام کی حالت کے منافی ہے تو دم وغیرہ بھی لازم ہو سکتا ہے۔ تو طریقہ صحیح یہ ہوگا، آپ ایک عمرہ کریں پھر اس کے بعد حلق یا قصر کروا لیں۔ آپ چاہے یہ چادر نہ اتاریں، چاہے آپ جدید غسل نہ کریں، پھر آپ مسجد عائشہ جا کر نئے عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا مشورہ مزید ایک یہ ہوگا کہ ایک عمرہ کرنے کے بعد حلق کروا کے ذرا تھوڑا سا آرام کریں۔ جلد بازی کے اندر جلدی زیادہ عمروں کے لالچ میں پہلا عمرہ تو آپ کا خشوع و خضوع کے ساتھ ہوگا، پھر دوسرا تیسرا اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پھر طبیعت میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کوفت اور ملال کی کیفیت پیدا ہوگی، اور ایسی عبادت میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ضائع ہو جاتی ہے، لیکن ثواب کم ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ کی طبیعت میں کوفت ہوگی، ملال، بیزاریت، اتنے ہی زیادہ آپ کے ثواب میں کمی ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایک شخص کا جذبہ بہت زبردست قسم کا ہوتا ہے، لیکن سب کی طبیعتیں اور اذہان اس کے موافق نہیں ہوتے۔ وہ زبردستی کر رہا ہوتا ہے، بھئی ہمیں کرنا ہے، دوسرا عمرہ کرنا ہے۔ اب وہ بیوی بچے پریشان حال ہیں کہ یہ کہاں ہم آ کے پھنس گئے۔ چلو آپ نے تو خوش دلی کے ساتھ کر لیا، وہ سب کوفت اور ملال میں مبتلا ہیں۔ اس لیے ان عبادات میں تسلیط و تسلط نہیں ہوتا، زبردستی کرنا شرعاً جائز نہیں ہوتا۔ کوئی کرنا چاہے ٹھیک ہے، ورنہ آپ اپنے لیے خود فیصلہ کریں۔ یہ کہتے ہیں کہ فرائض یا سنن کی تیسری رکعت میں کھڑے ہوئے اور بھول کر کسی نے اللہ اکبر ہاتھ اٹھا لیے، پھر یاد آیا میں تو تیسری رکعت پڑھ رہا ہوں، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نماز ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ تکبیر ایسے موقع پر خلاف سنت تھی جو آپ کو نہیں لگانی چاہیے تھی، لیکن اس میں نماز کے فساد کا کوئی تعلق نہیں، نماز ٹوٹے گی نہیں، خلاف سنت ہو جائے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، محلے میں کوئی لڑکا رہتا تھا، تو زوجہ کو اس شخص نے اس لڑکے کو اور اس لڑکے کو زوجہ کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ کیا ایسی صورت میں شوہر اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے کہ نہیں؟ تو بھائی ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اچھی طریقے سے یاد رکھیں۔ اگر آپ کوئی اس طرح کا نامناسب معاملہ دیکھتے ہیں، یہ تو صرف اشارہ تھا، مزید کوئی خدا نخواستہ نامناسب معاملہ ہو تو قانونی کارروائی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر قانونی کارروائی فرض کر لیں آپ کو میسر نہیں ہے تو پھر آپ یہ دیکھیے، اگر زوجہ کی یہ دائمی عادت ہے
اور آپ پہلے بھی اس طرح کی چیزوں پر مطلع ہو کر معافی دے چکے ہیں، پھر آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو ان کو اپنے نکاح سے علیحدہ کر دیں۔ اور میرے خیال میں ایک عورت کے لیے کہ اگر وہ سکون سے رہ رہی ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے عزت اور احترام سے رکھا ہے، پھر وہ شوہر کی امانت میں خیانت کر کے اگر اس طرح کے معاملات کرتی ہے تو یہ طلاق دے دینا اس کے لیے ایک بہت ہی بڑی سزا ہے، کیونکہ جو اشارے کنایوں کے اندر معاملات کر رہے ہوتے ہیں یہ سنجیدہ تو ہوتے نہیں، یہ کسی کو کا بوجھ نہیں اٹھاتے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہوتے ہیں، مطلب افیئر وغیرہ کرتے رہیں گے، لیکن اگر اور لڑکی کہے نا میں طلاق لے کے تم سے شادی کرنا چاہتے ہو، بولے کہ بھائی شادی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، یعنی کیا مطلب کہ صرف انٹرٹینمنٹ اور وقت گزاری کے لیے اگر تم مصروف میرے ساتھ استعمال ہونا چاہو تو ٹھیک ہے، پھر ایسی لڑکیاں دھکے بہت کھاتی ہیں اور بہت ہی بری حالت ہو جاتی ہے، تو یہ سزا ہی کافی ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ فرض کر لیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے، ہو جاتا ہے کبھی کہ خدا نخواستہ نفسانی خواہش کا غلبہ آیا، اس میں دو چیزیں ہیں، اگر اس کی عادت میں نہیں ہیں اور وہ معافی طلب کر رہی ہے، شرمندہ ہے، تو اس کو موقع دینا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شوہر خود اپنے بارے میں غور کرے کہ خود اس میں کون سی ایسی کمی ہے کہ جس کی بنا پر زوجہ نے کسی اور کی طرف توجہ کی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کو اگنور کرنا، توجہ نہ کرنا، کسی اور کی طرف خود مرد کا میلان ہونا، اور مطلب بیوی کو صرف ایک گھر کی نوکرانی کی حیثیت سے رکھنا، باقی کوئی وہ جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں آپس میں شیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے جذبات و احساسات کا خیال کرنا، اس کی طبیعت پوچھنا وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں چھوڑ چکے ہیں، تو پھر شیطان بہکاتا ہے عورت کو کہ تیرے شوہر کو تو تیری ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بے حس آدمی ہے، بے پرواہ، اس کو صرف کھانے پینے، کپڑے استری کرنے، بچے پیدا کرنے سے دلچسپی اس کے علاوہ نہیں، تو پھر شیطان اس کو بہکا کے دوسری طرف لے کے جاتا ہے۔ اس میں اگر عورت کا قصور ہے تو مرد کا بھی قصور ہے کہ اس نے عورت کو اس اسٹیج تک کیوں پہنچایا۔ لیکن یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی خاتون خدا نہ خواستہ اس کو دلیل بنائے کہ بھئی دیکھیں میرا شوہر بھی ایسا ہے، اب تو میرے لیے جائز تھا ایسا کرنا، نہیں، اس کے لیے حرام ہی ہے اور قیامت میں اس کی گرفت ہوگی، لیکن شوہر کی بھی ہوگی کہ آپ نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا، تو اچھی طرح سمجھے، لیکن قتل و غارت شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی مجھ سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز ادھار بیچی اور قیمت کی مدت طے نہیں کی، پھر بعد میں یہ ہم آپ نے کا اپنا مدت طے مسئلہ ہے کی۔ بہن یا یہ آپ نے بنایا ہوا ہے مسئلہ؟ سے اتنا مجھے ہاں بتائیے۔ جی نہیں، مجھ سے یہ اپنا ہی تھا ٹھیک ہے، بولیے، پھر بولیے۔ شروع سے۔ ہاں، ادھار بیچی، پھر کیا ہوا؟ اور قیمت کی ہم نے مدت نہیں طے کی، قیمت جو لینی تھی نا اس کی مدت طے نہیں کی، پھر بعد میں مدت طے کی، تو کیا اب یہ بیع اور قیمت لینا ٹھیک ہے؟ خیر لگتا نہیں کہ آپ کا ہے، چلیں بولیے۔ اور دوسرا کویسچن؟ نہیں یہ ہوا ہے، یہ چلیں پچھلے دنوں کی چلیں بات چلیں، ہے۔ اچھا ہاں جی نیکسٹ کویسچن کریں۔ ہاں جی، میں نیکسٹ کرتی ہوں۔ کیا کسی شرعی فقیر کو نفلی صدقے کی نیت سے رقم دینے کے بعد ابھی رقم اس شرعی فقیر کے ہاتھ میں ہی ہے، تو اگر کوئی زکوٰۃ کی نیت کرنا چاہے تو اب کر سکتے ہیں؟ اور بولیں۔ اگر کسی سے ادھار لی ہوئی چیز گم ہو جائے تو تاوان دینے کا کیا حکم ہوگا؟ اور بولیں۔ اگر کسی جنبی شخص نے آیت سجدہ سنی تو پاک ہونے کے بعد سجدہ تلاوت کا کیا حکم شرع ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بولیے۔ جی میرے پہلے دو سوال منت سے متعلق ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم بعض اوقات نیت منت میں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کی ذات پہ کوئی اثر مرتب ہوگا تو وہ ہمارا کام کرے گا، تو اس میں متاثر نیت کیا ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک تو منت ہوئی معلق ہم نے ٹھہرا دی کہ کام ہوا، تو دوسری میں بعض اوقات ہماری نیت منت کی نہیں ہوتی لیکن الفاظ کہہ دیتے کہ میں 4 اگر نفل پڑھوں گا یا 2 پڑھوں گا، تو اس صورت میں بھی اس کا پڑھنا واجب ہو جائے گا یا اس کے لیے منت کی نیت ہونی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم جنس چیز کو ہم جنس کے بدلنا چاہتے ہیں، لیکن اس میں مطلب ناپ تول میں کمی بیشی سے بچنے کے لیے ہم ایک کو بطور سمن تصور کر لیتے ہیں، تو اس سے بچ جائیں گے؟ چلیں ٹھیک ہے، اور بولیے۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ یہ بہن کے کویسچن سے لے لیتے ہیں۔ کوئی چیز ادھار بیچی لیکن مدت مقرر نہیں کی، دیکھیں شرعاً جائز نہیں ہوگا، مدت مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ مدت مجھول رکھیں، آپ نے دے دی چیز، اس نے کہا لے لینا پہ بعد میں پیسے، اب کب لے لینا، یہ چیز ہمیں جھگڑے کی طرف لے کر جائے گی، کیونکہ آپ ایک ہفتے بعد یا 2-3 دن بعد ہی کہیں گے بھائی وہ قیمت دو، وہ کہے گا میں نے ابھی یہ کو کہا تھا کہ فوراً دے دوں گا، اب یہ جھگڑا پڑے گا۔ اور ہماری شریعت ہر ایسی کنڈیشن کو، ہر ایسی چیز کو
خرید و فروخت میں منع کرتی ہے جو آگے جا کر فساد کا سبب بنے، لہٰذا یہ غلط تھا۔ لیکن فرض کر لیں کہ چیز دینے کے بعد پھر مدت طے کر لی کہ 1 مہینے بعد، تو بہرحال یہ سودا ہو جائے گا، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں ہمارے علماء احناف یہی کہتے ہیں کہ اگر ابتداءً کسی چیز میں جہالت تھی لیکن انتہاءً یعنی اینڈ کے اعتبار سے اس میں وہ فساد آپ نے ختم کر دیا تو پھر یہ بیع صحیح ہو جائے گی۔ اس کو بیع فاسد کے مسائل میں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی غلط کنڈیشن لگا دی تو بیع فاسد تھی، لیکن اس سے پہلے کہ جدا ہوتے اس کنڈیشن کو ختم کر دیا تو یہ بیع ٹھیک ہو جائے گی، پھر آپ کی بیع صحیح ہے۔ بیع مینس خرید و فروخت۔ ایک یہ انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو نفلی صدقے کی نیت سے پیسے دے دیے، ابھی فقیر کے ہاتھ میں ہی پیسے تھے تو ہم نے زکوٰۃ کی نیت کر لی، تو صحیح ہے یا نہیں؟ جی بالکل صحیح ہے، جب تک آپ کو یہ کامل یقین ہے کہ آپ کا دیا ہوا صدقہ شرعی فقیر کے پاس ہے، اس نے خرچ نہیں کیا، تو آپ اس میں زکوٰۃ کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ تو آپ نے نفلی صدقے کی نیت سے دیا، ویسے ہی آپ نے دے دیا کسی کو کچھ پیسہ، کچھ صدقے کی بھی نیت نہیں تھی، تو آپ اگر اس کے پاس ابھی موجود ہے، آپ کو یقین ہے، تو آپ زکوٰۃ کی نیت کر لیں، وہ زکوٰۃ میں شمار ہوگا۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے بہن نے مزید پوچھا تھا کہ اگر ادھار کی چیز گم ہو جائے تو کیا اس کا تاوان وغیرہ دینا پڑے گا؟ دیکھیں، ادھار کی چیز گم ہونے سے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا، آپ شاید عاریت والی چیز کا پوچھ رہی ہیں، دونوں میں فرق ہوتا ہے، قرض میں اور عاریت میں فرق ہے۔ قرض کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو شے کا مالک بنا دیتے ہیں کہ آپ اس کو استعمال کریں، یا آپ کی ہو گئی، اور جب آپ کو واپس کرنا ہوگا تو اس کی مثل آپ مجھے دیں گے، کیونکہ اصل چیز تو وہ خرچ کر چکا ہوگا۔ جیسے فرض کر لیں میں نے 1 من گندم کسی کو دی ادھار اور وہ کھا پی گیا، اب جب وہ مجھے دے گا تو وہ گندم تو ختم ہو گئی نا، اس کی مثل دے گا، یہ ہے ادھار۔ تو اس میں ہوتا ہی یہ ہے کہ جو چیز میں ادھار دوں گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، اور مالک ہو جانے کے بعد اپنی چیز گمائے گا تو پھر میں اس کا کیسے ذمہ دار ہوں گا۔ ایک ہوتا ہے عاریتاً کسی کو دینا، عاریت، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم سامنے والے کو مالک نہیں بناتے، یعنی شے کا مالک نہیں بناتے، اس کے نفعے کا مالک بنا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ چیز استعمال کریں پھر مجھے دے دیجئے گا، جیسے میں نے اسکوٹر کسی کو دے دی کہ چلو آپ کام کر لو پھر مجھے اسکوٹر لا کر دے دینا، یہ عاریت، اس کو ادھار نہیں کہتے۔ یہ اس شخص کے پاس امانت ہوتی ہے، اور امانت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر امین نے یعنی امانت رکھنے والے نے پورے اسی طرح اس کی حفاظت کی ہے، پوری طرح اس طرح ہی خیال رکھا ہے جیسے اپنی شے کا، اور پھر بھی وہ غائب ہو گئی تو اس پر کوئی تاوان نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ وہ کہیں گیا، اس نے لاک کی، جیسے گاڑی لاک کرتے ہیں، اچھی طریقے سے باندھ کے چلا گیا اندر، اور کسی نے آ کے لاک توڑ کے گاڑی لے کے چلا گیا، تو اس کے اوپر ضمان اور تاوان وغیرہ کوئی لازم نہیں ہوگا۔ اگرچہ ہمارے یہاں چھوڑتے نہیں ہیں، بولتے ہیں کہ تم شاید جھوٹ بول رہے ہو، ہمیں تو چاہیے، لیکن یہ تاوان لینا غلط ہے، وہ اس کے پاس امانت ہے، اس پہ تاوان نہیں ہوتا۔ تیسری چیز امانت ہوتی ہے، جس کا آپ نے کویسچن تو نہیں کیا لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، قرض میں آپ مالک بناتے ہیں، اس کا مثل واپس لیتے ہیں، عاریت میں مالک نہیں بناتے، نفع کا مالک دیتے ہیں، اگر وہ چیز استعمال ہو گئی، گمی ہوئی نہیں ہے تو بعین ہی وہ شے واپس کرنی ہوگی، اور گم گئی تو تاوان نہیں۔ تیسرا امانت ہوتا ہے کہ جس میں آپ چیز کسی کے حوالے کرتے ہیں، نہ مالک بناتے ہیں، نہ اس کے نفعوں کا مالک بناتے ہیں، یعنی نہ شے کا مالک نہ نفعوں کا، رکھ لو، جب میں چاہوں گا واپس لے لوں گا، یہ امانت ہوتی ہے۔ اس کو وہ استعمال نہیں کر سکتا، بالکل امانت میں استعمال نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کا فرق اپنے ذہن میں رکھیے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے حالت جنابت میں آیت سجدہ سنی تو کیا اس پہ سجدہ تلاوت بعد میں واجب ہوگا؟ اس پر ہونا چاہیے، سجدہ تلاوت واجب ہونا چاہیے، اگرچہ وقتی طور پہ اس کے لیے نماز پڑھنا منع ہوتا ہے، لیکن نماز کی فرضیت تو ختم نہیں ہوتی، جبکہ حائضہ عورت کے لیے نماز کی فرضیت ہی اس کے حق میں ساقط ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پاک ہوتی ہے تو اس پہ نماز پڑھنا لازم نہیں، لیکن اگر حالت جنابت میں کوئی شخص نماز کو قضا کر دے تو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ تو ان کے لیے حکم یہی ہونا چاہیے اور ہوگا کہ یہ اگر سجدہ تلاوت آیت سجدہ سنتے ہیں تو ان پہ سجدہ تلاوت واجب ہوگا، لیکن فوری نہیں کر سکتے، جب پاک ہو جائیں گے اس کے بعد کریں گے۔ ایک بھائی یہ کہتے ہیں کہ منت جو ہے اس کی صحیح نیت کیا ہونی چاہیے، کیونکہ بعض اوقات ہم بڑی منتیں مانتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اللہ پہ کوئی اثر مرتب ہوگا، تو صحیح نیت کیا ہے؟ پہلے سمجھ لیجئے کہ منت ایک وعدہ ہوتا ہے جو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کے سلسلے میں کرتے ہیں، اسی لیے منت اسی چیز کی جائز ہوتی ہے جس کی جنس سے کوئی چیز ہم پر فرض یا واجب ہو۔ جیسے نماز ہم پر فرض ہے تو آپ نفل نماز کی منت مان سکتے ہیں، اسی طریقے سے روزہ آپ پہ فرض ہوتا ہے تو نفل روزے کی منت مان سکتے ہیں،
اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے الفاظ کو ادا کریں کہ کم از کم آپ کے کان اپنی آواز کو سن لیں. دل ہی دل میں ارادہ کرنا منت نہیں ہوتا، زبان سے الفاظ ادا کریں. اب یہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں ہماری خاص طور پہ بہنیں جو ہوتی ہیں، بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کو ویزا نہیں مل رہا، شوہر قابو میں نہیں آ رہا، ساسیں نندے شترے بے مہار ہو چکی ہیں، تو وہ پھر اس طرح منت مانتی ہیں ایک بڑی عبادت کے ساتھ. اے اللہ اگر میری بیٹی کی شادی ہو گئی 5000 نوافل پڑھوں گی. اور غالباً ان کے گمان یہ ہوتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بیٹی کی شادی کر دے 2 رکعت نفل پڑھوں گی، 2 سے تو کچھ کام نہیں بنے گا، 5000 کا ذکر کرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ میرا کام کر دے گا. یہ تھوڑا سا بیچارے عدم معرفت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مثل انسان گمان کرنے لگتے ہیں. اگرچہ آپ پوچھیں گے کبھی بھی نہیں کہیں گے لا حول ولا قوت، لیکن وہ سوچتے ہیں جیسے اگر کسی کو ہم کچھ پیسے دیں کام کروانے کے لیے، 5 روپے دیں تو نہیں کرے گا، 5 لاکھ دیں تو فوراً کر دے گا. ایسے ہی شاید اللہ تعالیٰ بھی میری بڑی عبادت کے ذکر کو سن کے ایک اثر قبول کرے گا اور فوراً میرا کام کرنے کا حکم دے دے گا. حالانکہ یہ بھولی بہنیں یہ نہیں جانتی کہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ جب آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ یہ کریں گی نہیں. کتنی بہنیں ہمیں فون کرتی ہیں استاد وہ میں نے 10,000 نوافل کی منت مان لی تھی، اب میرا کام ہو گیا، اب ہمت نہیں ہے، کیا کوئی کفارہ ادا کر سکتی ہوں؟ تو پہلے کیوں آپ نے منت مانی تھی؟ کیوں ٹارزن بنی تھی آپ؟ تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی جانتا ہے میری بندی ادا نہیں کرے گی، لیکن ہم شاید ایک اثر مرتب کرنا چاہتے ہیں. بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کس طرح نیت کرنی چاہیے. میرا آپ کو مشورہ ہے منت آپ ضرور مانیں، یہ ہم اکابرین کی سنت ہے، صحیح طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی اجازت مرحمت فرمائی. کم ترین عبادت کی اے اللہ تعالیٰ میرے کام ہو جائے، میں 2 رکعت نفل تیری بارگاہ میں بطور نظر پیش کروں گا، میرے کام کروا دے. بس 2 رکعت، تو 2 رکعت بہت. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 2 یا 2000 کی کوئی ویلیو نہیں ہے، نہ 2 سے کوئی اثر کم ہوگا نہ 2000 سے اثر بڑھ جائے گا. اللہ کی ذات بے نیاز ہے، وہ خوش ہوتا ہے بندے جب عبادت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کام اگر ازل سے اس کا فیصلہ ہے تو آسان کر دیتا ہے، تو کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح یہ اگلا کویسچن کر لیتا ہوں لیکن کالر منتظر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. سوال یہ ہے کہ 4 رکعت سنت میں اتحیات جو ہے وہ پوری پڑھی یوم یقوم الحساب تک سنت میں، اور جی درمیان میں، اور فرض میں جو ہے وہ 2 رکعت کے بعد تیسری میں الحمد کے بعد کچھ پڑھنا ہے یا نہیں؟ یہ تھوڑا کنفیوژن ہو گئی. ابھی تک کنفیوژن چل رہی ہے آپ کی؟ بتاتا ہوں میں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. ایک بھائی نے پوچھا انہوں نے کہ یہ منت جب ہم کہتے ہیں بعض اوقات ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم منت مان رہے ہیں تو ذہن میں رکھ کر باقاعدہ الفاظ ادا کرتے ہیں. بعض اوقات منت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ میں تیرے لیے 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو کیا یہ بھی منت ہے؟ جی بالکل ہے. آپ کے ذہن میں منت کا ہونا یا نہ ہونے کا اعتبار نہیں ہے. جب آپ زبان سے الفاظ ادا کر دیتے ہیں اسی کا نام منت ہے. ٹھیک ہے نا، اسی کا نام منت ہے کہ جب آپ عبادت کا ارادہ کرتے ہیں. یہ الگ بات ہے کبھی وہ مشروط ہوتی ہے، کبھی غیر مشروط ہوتی ہے. مشروط کو مقید بھی کہتے ہیں، غیر مشروط کو غیر مقید بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا اللہ تعالیٰ اگر میری بیماری ٹھیک ہو گئی میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ آپ نے مشروط کر دیا صحت کے ساتھ نوافل کو، یہ بھی جائز ہے. اور ایک ہے کہ بس آپ نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ اللہ میں تیرے رضا کی خاطر 2 رکعت نفل پڑھوں گا، یہ کوئی مشروط نہیں ہے، کسی شرط کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ واجب ہو جاتی ہیں. اب اس میں وقت معین ہے یا نہیں ہے یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اگر آپ نے کوئی وقت معین کیا ہے، جیسے اس آنے والے جمعے میں روزہ رکھوں گا، پھر تو اسی دن جمعہ روزہ رکھنا آپ پہ لازم ہوگا جمعے کے دن. اور اگر آپ نے مطلق رکھا ہے، کوئی وقت کا تعین نہیں کیا، تو پوری زندگی اس کا وقت ہے، موت سے پہلے آپ کو کرنا ہے. جیسے آپ نے یوں منت مان لی اللہ تعالیٰ یہ کام ہو جائے میں تیری رضا کی خاطر 2 رکعت نفل پڑھوں گا. اب کب پڑھوں گا؟ کام ہو بھی گیا تو پوری زندگی اس کا وقت ہے. لیکن مشورہ یہ ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے منت وغیرہ کے معاملات کو ادا کریں، کیونکہ موت کا وقت ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہم ٹالتے رہیں اور اچانک موت آ جائے تو پھر ہم گویا کہ ایک واجب کی ادائیگی سے محروم ہو کے فوت ہو گئے، اس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے. ایک بھائی نے فرمایا کہ اگر ایک ہم جنس چیز کو دوسری ہم جنس کے ساتھ ہم لے دے رہے ہوں تو ناپ تول کی کمی بیشی جو منع کی گئی ہے اس سے بچنے کے لیے یوں کر سکتے ہیں کہ ایک کو ہم بیچنے والی چیز تصور کریں اور دوسرے کو خریدنے والی. جس کو ہم بیچتے ہیں اس کو مبیع کہہ دیتے ہیں اور جو اس کے لیے قیمت مقرر کرتے ہیں اس کو ثمن کہہ دیتے ہیں. تو کیا اس طرح یہ سودا جائز ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. سمجھنے والوں کے سننے والوں کے لیے سمجھا دیتا ہوں
جیسے ایک طرف گندم دوسری طرف گندم، یہ ہم جنس کہلائیں گی، اور ایک طرف گندم دوسری طرف جو ہو تو یہ غیر ہم جنس کہلائیں گی۔ ہم جنس اور غیر ہم جنس کا ضابطہ یہ ہوتا ہے جن کا نام الگ الگ ہو اور ان کے مفادات، ان کے مقاصد علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اگر ایک جیسے ہیں تو ہم جنس، اور نہیں ہیں تو غیر ہم جنس۔ جیسے گیہوں دونوں کا مقصد ایک ہے، ہم جنس۔ گیہوں جو دونوں کا مقصد جدا گانا ہے، دونوں کے فوائد جدا گانا ہے، نام جدا گانا ہے، یہ غیر ہم جنس ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جنس کے ساتھ بیع کو کہ جائز ہونے کو 2 شرطوں کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ نمبر 1، وزن دونوں کا برابر ہونا چاہیے، یہاں 10 من یہاں بھی 10 من، اور دوسرا نقد ہونا چاہیے، ادھار نہیں۔ لہٰذا ہم جنس میں وزن میں کمی بیشی تب بھی سود، اور اگر آپ نے ادھار کر دیا کہ گندم لے لی اور اس کی قیمت میں آپ کو بعد میں گندم کی شکل میں دے دوں گا، ادھار کیا، یہ بھی حرام اور سود بنے گا۔ اور غیر ہم جنس اگر ہوں تو ایک شرط بس لازم ہوتی ہے، نقد، اس میں ادھار نہیں کر سکتے، لیکن وزن میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن لہٰذا 50 من جو اور 10 من گندم کا آپ لین دین کریں، شرعاً بالکل جائز ہے۔ اب یہ چونکہ ہے ہی بیع، اس میں یاد رکھیں جب دونوں طرف سامان ہوتا ہے، دونوں طرف غلہ وغیرہ ہوتا ہے، تو ہر ایک مبیع بھی ہوتا ہے اور ثمن بھی ہوتا ہے۔ مبیع مطلب جس کو بیچا جا رہا ہو، اور ثمن جو اس کی قیمت ہم باہم رضامندی سے طے کر لیتے ہیں، وہ ثمن ہے۔ تو اب ادھر گندم ادھر جو ہیں غیر ہم جنس، لیکن دیکھیں اگر آپ گندم کو نیت کریں کہ یہ مبیع ہے تو یہ ثمن، یہ مبیع ہے تو یہ ثمن، لہٰذا آپ کا یہ ارادہ کر لینے سے کوئی حکم نہیں بدلے گا، دونوں بالکل برابر۔ بس یہ ایک سوال عوام کے ذہن میں ہو سکتا ہے، ادھر بھی گندم ادھر بھی گندم، اگر برابر وزن کے بیچیں لیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ میرے پاس ہے پاکستانی گندم، آپ کے پاس ہے چائنا کی گندم، میرے پاس بھی 50 من، آپ کے پاس 50 من، میرے پاس پارٹی آئی چائنا کی گندم کی، وہ کہتی ہے چائنا کی گندم چاہیے، میرے پاس ہے پاکستانی گندم، تو میں آپ سے کہتا ہوں میری گندم تم خرید لو، 50 من چائنا والی مجھے دے دو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ میں ادھر اس کو دے کر اپنا سودا کر لوں گا، ہو سکتا ہے اس کو پاکستانی گندم چاہیے ہو تو پھر وہ کر لے گا، اس طرح ہو سکتا ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ آپ کو ایسا کوئی پرابلم ہو تو پھر ایک طرف 2 جنس شامل کر دیں، یعنی جیسے ادھر پاکستانی گندم ہے، تھوڑی جو 2-3 کلو جو کر لیں، ادھر پھر چاہے جیسے 50 من یہ ہے اور تھوڑی سی یہ، تو دوسری طرف جو ہے وہ اس سے تھوڑی سی زیادہ ہو، یعنی یہ 50 من گندم تو 52 من ہونے چاہیے، مثلا 50 کے مقابل ہو جائے گی، اور 2 من گندم اس جو کے مقابل، پھر یہ سودا بالکل صحیح ہو سکتا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ ایک مختصر بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری بہن نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی 4 رکعت نماز سنت ادا کر رہا ہو تو کیا جو آخر میں اتحیات 2 رکعت کے بعد جو اتحیات پڑھتے ہیں تو کیا اس کو آخر تک پڑھنا ہوتا ہے، یعنی درود ابراہیمی اور دعا بھی شامل کریں؟ دیکھیں سنت غیر موقدہ جو ہوتی ہے اس کا حکم یہی ہوتا ہے کہ آپ اس میں آخر تک پڑھیں گے، یعنی آپ اس کو اتحیات آخر تک نہیں کہتے، اتحیات تو تشہد ہے وہ علیحدہ ہے، پھر اس کے بعد درود ابراہیمی بھی شامل کر لیں، دعا سنت نہیں ہے، یا اتنا پڑھیں گے آپ۔ اور سنت غیر موقدہ کے اندر بس اتنا کرتے ہیں کہ آپ اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، غیر موقدہ کے اندر یہ ہوتی ہے سلسلہ۔ اور اسی طرح سنت غیر موقدہ کے اندر تیسری رکعت میں ثنا بھی پڑھی جائے گی۔ دوسروں نے کویسچن کیا کہ فرض میں تیسری چوتھی میں الحمد کے بعد کوئی سورت ملانی چاہیے کہ نہیں؟ تو دیکھیں صرف الحمد کا پڑھنا مستحب ہوتا ہے تیسری اور چوتھی میں، جو فرض کی آپ ذکر کر رہے ہیں۔ اگر فرض کر لیں کسی نے غلطی سے سورت ملا لی، بلکہ جان بوجھ کے بھی ملا لی، سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، صرف ترک مستحب لازم آئے گا کہ مناسب نہیں تھا کرنا، آپ نے کر لیا، گناہ بھی نہیں ہے اس میں، تھوڑی سی ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ تو اس لیے، اور آپ جو میں نے آپ کو کہا کہ آپ ابھی کویسچن کر رہی ہیں وہ صرف ایک میں بعض اوقات احساس دلانے کے لیے ایک تنزیہ سی بات کر دیتا ہوں، جس میں سامنے والے کو تکلیف دینا قطعاً مقصود نہیں ہوتا، ایک احساس و شعور کی بیداری مقصود ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اس سے آپ مزاج رسول کو سمجھ سکتے ہیں کہ 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم اسی وقت دیں گے جب اس کو نماز کے بارے میں کچھ سکھا چکے ہوں گے۔ سکھایا کچھ نہیں، نماز پڑھو، کیسے پڑھے گا؟ اس کا مطلب اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ بچے کو 7 سال سے پہلے نماز پڑھنا سکھا دو، پھر اس کے بعد جب 7 سال کا ہو جائے یعنی 8ویں سال میں داخل ہو تو باقاعدہ حکم دو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ اب اگر ہم بنیادی مسائل کو
اپنی عمر کے 20ویں 30ویں یا 40ویں حصے میں پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نبی کے فرمان کو بالکل اگنور کر دیا تھا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی، ہماری نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اب یقینی سی بات ہے کہ شاید اس میں آپ کا اتنا قصور نہ ہو، پیرنٹس کا ہو، لیکن جب آپ بالغ ہو گئے تو پھر تو آپ مکلف ہو گئے نا، پھر تو سارے چیزوں کا سیکھنا لازم تھا۔ چلیں پہلے تو والدین کی ذمہ داری اللہ نے ڈالی ہے، یہ فرمایا بچے کو حکم دو، یہ ولی کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن بلوغت کے بعد تو ہم خود مکلف ہو جاتے ہیں، ذمہ دار ہو جاتے ہیں، پھر ہم نے کیوں نہیں سیکھا؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے آپ ضرور یہاں کویسچن کریں، ہم آپ کو جواب دیں گے، لیکن فرض علوم کورس آپ کر لیجئے تاکہ یہ بنیادی چیزیں آپ کو حاصل ہو جائیں۔ کہیں بھی اچھے مستند جگہ سے آپ کر سکتے ہیں، کوئی اور اگر آپ کی جگہ ذہن میں نہ ہو آپ میرا کنٹرول روم سے نمبر حاصل کر لیں، میں اس سلسلے میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ لائن دے دوں گا۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ یہ اگر کسی چیز کے اندر جیلیٹن ملا ہو اور اس پہ لکھا یہ ہے کہ یہ پاک اور حلال چیز سے حاصل شدہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ وائٹامن کی دوا کے اندر بعض اوقات سافٹ جیلیٹن ملا ہوتا ہے اور اوپر حلال بھی لکھا ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل آپ کر سکتے ہیں۔ جیلیٹن جو ہے ہمیشہ ناجائز ہو، حرام چیز سے حاصل کردہ ہو ضروری نہیں ہے، فش سے بھی حاصل ہوتا ہے، ذبح شدہ جانور سے بھی حاصل ہوتا ہے، حلال بھی ہوتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی کمپنی ہے جو مسلمان کمپنی ہے اور اس نے باقاعدہ اس پہ حلال لکھا بھی ہے تو ان کی خبر پہ آپ بالکل اعتبار کر سکتے ہیں، اور یہ بارہا میں آپ کو مسائل بتا چکا ہوں، اور کوشش کیجئے کہ آپ ہماری طہارت والی کتاب لے لیں، اس کے لاسٹ چیپٹر ضرور پڑھیں، پاک ناپاک اور حرام اور حلال کی پہچان کے اصول اس میں نے درج کیے ہیں، بہت ہی بیسٹ ہیں۔ ان میں افراط و تفریط کی وجہ سے بہت نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات میرے پاس کلپ آتی ہے، ان میں ایک صاحب بھاری سے اور بڑے ہی مستحکم اور بڑے ہی اچھے انداز سے کہہ رہے ہوتے ہیں یہ چیز اسلام میں حرام ہے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ آپ نہ کریں، اور بالکل غلط اصول بیان کر رہے ہوتے ہیں، بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنے لیے بہت ہی زبردست قسم کا گناہ جاریہ۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ کسی چیز میں حرام کی ملاوٹ آپ اس وقت یقینی طور پہ جان سکتے ہیں کہ جب آپ نے خود آنکھوں سے ملتے ہوئے دیکھا ہو، یا کسی نیک پرہیزگار متقی مسلمان نے جو صاحب علم بھی ہو، صاحب تقوی بھی ہو، کبھی اس سے جھوٹ منقول نہ ہوا ہو، اس نے آپ کو خبر دی کہ میں نے دیکھا تھا کہ حرام چیز اس میں ملی تھی، تب وہ حرام کہلائے گی۔ یا ایسی نجاست کوئی جس میں اسمیل وغیرہ ہو، کوئی اثر ہو اس کا رنگ وغیرہ خاص، اور وہ اس چیز میں ظاہر ہو رہا ہے، نجاست کی اسمیل یا نجاست کا رنگ ظاہر ہو رہا ہو، یا پھر کفار کی ایک بہت بڑی جماعت جن کا تعلق مختلف کنٹریز سے ہو، وہ کسی چیز کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ اس میں حرام ملتی ہے، اور اسی طرح کوئی فاسق فاجر مسلمان ہے یا مستور الحال کہ جس کی عدالت ظاہر نہیں ہے، باشرہ ظاہر باشرہ ہے، لیکن یہ کس طرح گھر میں کیسے رہتا ہے، مارکیٹ میں کیا کرتا ہے ہمیں نہیں پتہ، تو اس کو کہتے ہیں مستور الحال، یعنی ایسا مسلمان جس کا حالت پوشیدہ ہے، اس کی عدالت ابھی پوشیدہ ہے۔ یہ اگر خبر دیتے ہیں یعنی فاسق فاجر اور مستور الحال، تو تحری واجب ہوتی ہے، غور و تفکر کریں کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ۔ اگر وہ مثلا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک حرام شے کو ملتے ہوئے دیکھا اور آپ کا دل گواہی دے رہا ہے کہ سچی کہہ رہے ہوں گے، دل میں بات جم رہی ہے، تو بھی اس کو ماننا واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی چیز سے ملاوٹ سے شے حرام نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ پورا شہر کہہ رہا ہے اس میں حرام ملا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں بتاؤ کس طرح پتہ، آپ نے دیکھا؟ نہیں۔ عادل شخص نے خبر دی؟ نہیں۔ کفار کی بڑی جماعت نے؟ نہیں۔ فاسق و فاجر مستور الحال مسلمان نے؟ نہیں۔ تو کیسے؟ لوگ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا بھی کہے تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا، یعنی حرام نہیں ہوگا، حلال رہے گا۔ ایسی بعض کمپنیز جو ہیں باہر کی وہ لکھ دیتی ہیں اس میں انگریڈینٹس میں کہ اس میں حرام چیز ملی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں اگر اس کا استعمال کوئی ضروری نہیں ہے پھر اس خبر کو آپ قبول کر لیں اور نہ استعمال کریں، لیکن یہ جو حرام حلال پاک ناپاک ہے اس میں کافر کی خبر کا اعتبار ہی نہیں ہوتا۔ آپ اگر استعمال کرنا چاہیں آپ کے لیے پھر بھی طیب و حلال ہے، اگرچہ انہوں نے لکھ دیا ہو کہ اس کے اندر ناپاک چیز ملی ہوئی ہے۔ اصول شرع یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب مال غنیمت کے لباس اور برتن آتے تھے کفار کے، سرکار ان کو دھونے کا حکم نہیں دیتے تھے، صحابہ کرام اسی طرح استعمال کر لیتے تھے۔ بعض روایت میں دھونے کا بھی ہے اور بعض میں تو یوں استعمال کرنے کی اجازت مرحمت فرما دیتے تھے۔ اسی سے اصول نکلا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک نجاست کے ملنے کا یقین نہ ہو ہم کسی چیز کو گمان سے ناپاک نہیں کہہ سکتے، اور کافر کی خبر تو اس میں معتبر ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ تقوی اختیار کرنا چاہیں، نہ استعمال کرنا چاہیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم حرام کر رہے ہو یا اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں۔ مثلا باہر کا صابن آیا، آپ نے کہا سنا ہے اس میں حرام کی چربی ملی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ عادل شخص نے خبر دی ہے؟ نہیں۔ کفار کی بڑی جماعت نے خبر دی ہے؟ نہیں۔ کسی فاسق فاجر مستور حال نے خبر دی ہے؟ نہیں۔ نجاست کا اثر ظاہر ہو رہا ہے؟ نہیں۔
پھر آپ کو کیسے پتہ چلا؟ یہ کافروں کی طرف سے آیا نا، ہو سکتا ہے ملایا ہو، آپ کے گمان سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کا استعمال بالکل طیب اور جائز۔ اسی طرح ہماری بہنیں میک اپ کا سامان لیتی ہیں، اس میں لپسٹک نہ استعمال کرو، سور کی چربی ہوتی ہے۔ یہ بھی ان صاحب نے جو کلپ نکالا ہوا ہے، میں نے ایک دفعہ میرے پاس آ گیا، میں نے سنا لپسٹک استعمال نہ کریں، اس میں سور کی چربی ملی ہوتی ہے۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اور اگر فرض کر لیں کمپنی نے لکھا ہے وہ کافر کمپنی، تب بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کہ دیانات میں کافر کی خبر کا اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ قرآن و حدیث کے دلائل سے مزین اصول ہیں جو میں نے آپ کو بتائے۔ دلائل کا ٹائم نہیں ہے، کتاب پڑھ دیجئے گا، اس پہ آپ کو بما دلیل تمام چیزیں انشاءاللہ حاصل ہو جائیں گی۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہم کسی مدرسے کے بچوں کو حافظ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ پیسہ کہاں استعمال ہوگا، اصل یہ دیکھا جاتا ہے زکوٰۃ کی درست ادائیگی کے لیے شرعی فقیر کو مالک بنانا لازم ہے۔ آپ فرض کر لیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مدرسے کی مینجمنٹ صاحب تقویٰ ہے، صاحب علم ہے، آپ ان کو دے سکتے ہیں، بتا دیں جی یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے اور مستحق بچوں کی تعلیم پہ آپ اس کو خرچ کر لیجئے گا، تو وہ کھانا بنا کے جیسے بچوں کو مالک بنا دیں گے، کھلا دیں، یا دیگر چیزیں کوئی کپڑے وغیرہ ان کو دے دیں گے، پھر وہ استعمال جانتے ہیں، اگر صاحب علم ہوں گے تو ان کو حوالے کر دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں بینچ بنا دوں، بچے اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہیں، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بینچ آپ کسی کی ملک نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ نے بنا کے مینجمنٹ میں کوئی شرعی فقیر ہے اس کے حوالے کر دیا میں آپ کو مالک بناتا ہوں اور آپ کا ارادہ یہ ہے کہ بچے استعمال کریں اور اس نے آپ کے ارادے کے مطابق دے دیا مدرسے کے اندر، تو ٹھیک ہے، پھر زکوٰۃ کا پیسہ صحیح ہے۔ لیکن یہ نہیں کر سکتے آپ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے کوئی چیز خرید کر دے دیں یا بچوں کے لیے پنکھے وغیرہ کا انتظام زکوٰۃ کے پیسے سے کر دیں، کیونکہ اس میں مالک بنانا نہیں پایا گیا تو درست نہیں ہوگی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے صرف ایک بار پیشاب کا کچھ غلبہ سا محسوس ہوا لیکن ہم نے نظر انداز کر کے نماز شروع کر دی اور پھر آخر تک اس کا احساس نہیں ہوا یا غلبہ نہیں ہوا، تو کیا اب بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں اب نہیں ہوگی، یہ تو بعض اوقات ایک نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں نا بس واش روم میں جانے کا تو پیشاب کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ یہ خاص طور پہ میں نے بھی بہت اس کو محسوس کیا ہے کہ نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو ایک دم احساس ہوتا ہے پیشاب شاید آ رہا ہے، آپ تھوڑا سا اس کو نظر انداز کریں تو آخر تک کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر آپ زیادہ اس کے بارے میں سوچیں گے تو بہت پریشر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر تو یہ لگاتار آتے رہتا ہے اس قسم کا وسوسہ اور پھر پوری نماز میں کوئی غلبہ محسوس نہیں ہوتا تو نظر انداز کر دیں، آپ نماز پڑھیں۔ لیکن اگر بار بار یہ چیز آ رہی ہے یا زندگی کے سابقہ زندگی کے تجربات میں شامل ہے کہ ایک دفعہ غلبہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر یہ کم نہیں ہوتا، تھوڑا کم ہوتا ہے، پھر ایک دم زیادہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو پھر واجب ہے کہ اگر نماز شروع بھی کر دی ہو اس کو توڑیں، جا کے پیشاب کریں، تازہ وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ ہاں اگر نماز کا وقت بہت ہی تنگ ہو جائے، جیسے فجر کا آخری وقت ہے، آپ نے وضو کیا، جلدی سے نماز شروع کی، اب 2 ہی منٹ باقی ہیں جس میں تیزی سے فرائض ادا کر سکتے ہیں لیکن پیشاب کا غلبہ بھی ہے، اس میں حکم یہ ہے کہ آپ نماز پوری کریں ورنہ نماز قضا ہوگی، لیکن یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی حرام کے نزدیک ہے، توبہ بھی کریں گے اور اس نماز کو بعد میں لوٹائیں گے۔ یہ قضا نہیں ہوئی ہے لیکن اس کا دوبارہ پڑھنا واجب ہے، کیونکہ واجب تھا کہ ایسی حالت میں نماز توڑ دیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر آپ نے واجب کو ترک کیا، اور ترک واجب کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اگر ادا کر لیں تو پوری زندگی میں آئندہ کبھی اس کو لوٹانا لازم ہوتا ہے، واجب العیادہ کہتے ہیں اس کو۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض علماء، کچھ علماء سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شادی ہمارے قدرت و اختیار میں ہے، یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جو اللہ نے فیصلے فرما دیے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جو بھی ایسا کہے گا وہ عالم نہیں ہوگا، یا وہ ڈگری والا عالم ہوگا کہ ہمارے دارالعلوم سے فارغ ہونے والے ہر بچہ جو ہے وہ اچھا پڑھتا ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اساتذہ کو شکوہ ہی رہتا ہے کہ پڑھتے نہیں ہیں، یاد نہیں کرتے، لیکن چونکہ ایک مجبوری ہوتی ہے اداروں کی بھی، ایسے بچوں کو بھی سند جاری کر دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ان کی ڈگری ہے، وہ اپنے پلاسٹک کوٹنگ کرا کے فریم میں کر کے گھر میں لگا بھی دیتے ہیں، جی عالم ہو گیا ماشاءاللہ۔ حالانکہ عالم ڈگری سے نہیں، عالم علم سے ہوتا ہے، علم والے کو عالم کہتے ہیں، ڈگری والے کو تو نہیں۔ ایسے کسی شخص نے کہہ دیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن جو واقعی صحیح عالم ہیں وہ کوئی ایسی بات نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی بیاہ کے معاملات ازل سے فیصلہ فرما دیے ہیں، لیکن چونکہ مجھے نہیں پتہ میری کس کے ساتھ شادی ہوگی، آپ کی کس کے ساتھ ہوگی، تو ہمیں کوشش کرنے کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر انکار ہو جائے تو صدمہ نہ لیں۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، بیٹا کوئی خودکشی کرنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ تقدیر الہی پہ توجہ کریں، اللہ کے فیصلہ ازلی کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اللہ سے عرض کریں یا رب کریم میں نے کوشش کی، میرے دل دکھا ہوا ہے کہ میری مطلوبہ جگہ شادی نہیں ہوئی، لیکن اس کی شادی کہیں اور ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ تیرا فیصلہ یہی تھا کہ میری شادی اس کے ساتھ نہ ہو،
اور اے رب میں تیری رضا پر راضی ہوں. یہ ہے کمال ہمارا. ہم تو عالم بغاوت اٹھا لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالی ہماری مرضی کے مطابق فیصلے کرے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ بندے کی مثل ہو جائے اور ہم رب کی مثل ہو جائیں کہ ہم اس کو حکم دیں. یہ چیز ذرا بچوں کو بھی سمجھانے کی ہوتی ہے. ایسے ہی جب کسی جگہ آپ شادی آپ کی ہو جاتی ہے تو یہ آپ کا کوئی کمال نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کا بڑا کمال ہے، بڑی ٹیکنیک سے رشتہ کروایا. او بھائی اللہ کا کمال ہے، بس ہو گیا، تمہاری کوشش بظاہر اس کے موافق تھی، لہٰذا اپنا کمال بھی ظاہر نہ کریں. ایک دفعہ اعلان کا اعادہ کر دیتے ہیں کہ جو پروگرام آپ ایئر وائی کے کیو ٹی وی کے دیکھنا چاہیں ہمارے آفیشیل پیج پہ چلے جائیں، یوٹیوب چینل پہ، اور ویب سائٹ www.arykqtv.tv پر چلے جائیں، سارے پروگرام آپ کو مل جائیں گے. اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فرض علوم اور خاص طور پہ عقائد بما دلائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.